بسم اللہ الرحمن الرحیم والایمان وهو هنا الولاء فلا يقبل شهادة غیر الامامی مطلقا مقلدا کان ام مستدلا۔ کتاب الشہادات کی 4 فصلوں میں سے پہلی فصل شاہد کے شرائط کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو شاہد کے کل 7 شرائط، ان میں سے تقریباً 3-4 شرائط پہلے ذکر ہوا۔ سب سے پہلی شرط بلوغ، دوسری شرط عقل اور تیسری شرط اسلام، اور آج چوتھی شرط کی باری ہے۔ تو گواہی دینے والا شاہد مومن ہونا چاہے، مسلمان ہونے کے علاوہ مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں ایمان سے کون سا معنی مراد ہے؟ چونکہ ایمان 2 معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ایمان بمعنی خاص ہے، ایک ایمان بمعنی عام ہے۔ ایمان بمعنی عام سے مراد جو بھی توحید اور نبوت پر عقیدہ رکھنے والا ہے، جو اصول دین پر عقیدہ رکھنے والا ہے، وہ زبان پر جاری کرنے کے علاوہ دل میں بھی عقیدہ رکھتا ہو، اس کو مومن کہلاتے ہیں۔ اب اس میں کوئی بھی فرقہ اسلامی ہو جو دل سے اصول دین پر اعتقاد رکھنے والے ہے، توحید و نبوت و قیامت وغیرہ پر، ان کو مومن کہلاتے ہیں۔ اور قرآن کی اکثر آیات میں ایمان سے مراد وہی ایمان بمعنی عام ہے۔ اور یہاں کتاب الشہادات میں گواہی دینے والے کی جو شرط کے عنوان سے ایمان کا ذکر ہوا، وہ ایمان بمعنی خاص ہے۔ ایمان بمعنی خاص کا مطلب یہ ہے کہ اصول دین کے توحید و نبوت و قیامت کے علاوہ امامت کو بھی ماننے والا ہے، یعنی 12 اماموں کو ماننے والے اور ان کی محبت کا قائل جو افراد ہیں، ان کو مومن کہلاتے ہیں۔ ولایت ائمہ، اور وہ بھی 12 اماموں کو ماننے والے، یعنی 12 امامی، ان کو مومن کہلاتے ہیں۔ تو گواہی دینے والا شیعہ 12 امامی، 12 اماموں کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ بس اس شرط کی بنا پر اگر گواہی دینے والا شیعہ 12 نہ ہو تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اب وہ دوسرے جو فرقہ والے ہو، چاہے سنی ہو، اب سنیوں میں سے بعض جو محکوم بکفر ہے، کافر ہونے کے حکم میں ہے، جیسا کہ خارجی ہے، ناصبی ہے، یا غیر محکوم بکفر ہے، مثلا باقی جو عام سنی ہے، یا خود شیعہ امامیہ میں سے کچھ افراد جو 12 اماموں کو نہیں مانتے ہیں، مثلا شیعہ اسماعیلی 6 اماموں کو ماننے والا، واقفیہ مذہب والے ہیں، کس فرقہ کیسانیہ ہے، زیدیہ ہے، تو بہرحال وہ بھی یہاں پہ اس ایمان کے معنی میں شامل نہیں ہے، ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چوتھی شرط۔ 5ویں شرط عدالت شرط ہے، گواہی دینے والا عادل ہونا چاہیے۔ تو عدالت کیا ہے؟ عدالت کی تعریف کرتے ہیں شہید، پھر اس کے بعد عدالت زائل ہونے والی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تو عدالت کی تعریف یہ ہے کہ وَهِيَ هَيْئَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ رَاسِخَةٌ تَبْعَثُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوَّةِ۔ عدالت ایک نفسانی کیفیت ہے، انسان کی نفس کے اندر ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے جو کہ مضبوط ہے، اور اس حالت اور کیفیت کی وجہ سے انسان تقوی اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے، یا تقوی اختیار کرنے کی طرف وہ ابھارتی ہے، اور مروت کی رعایت کرنے کی طرف وہ صفت، وہ حالت انسان کو ابھارتی ہے۔ اس حالت نفسانی کا نام عدالت ہے۔ اب حالت نفسانی تو انسان کے اندرونی صفاتیں، اندر والی صفاتیں تو ظاہر دوسرے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کسی کے پاس عدالت ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی لیے بعض علماء نے عدالت حسن ظاہری پر بنیاد رکھا ہے، چونکہ کیفیت نفسانی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اور کیفیت نفسانی پر دلالت کرنے والی چیز حسن ظاہری ہے، یعنی ظاہر شخص جو ہے اچھا ہو۔ اب ظاہر شخص کا جو ظاہری حالت اچھا ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس شخص کو جاننے والے افراد سے معلومات کرے تو پتہ چلے گا۔ اگر اس کے پڑوسیوں سے، اس کے دوست احباب سے پوچھے بھائی یہ بندہ کیسا ہے،
تو وہ لوگ کہے بھائی یہ اچھا بندہ ہے اور ان سے ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، یہ حسن ظاہری ہے۔ اگر حسن ظاہری ہو تو کیفیت نفسانی ہونا پتہ چلے گا اور اس کی عدالت ثابت ہوگی۔ عدالت زائل کرنے والی 3 چیزیں بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز گناہ کبیرہ انجام دینے سے مطلقاً عدالت ختم ہو جائے گی۔ مطلقاً کا مطلب یعنی گناہ کبیرہ ایک دفعہ انجام دے یا اس پر اصرار کرے، بار بار کرے، مطلقاً گناہ کبیرہ انجام دیتے ہی عدالت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز گناہان صغیرہ کے تکرار سے عدالت زائل ہو جائے گی۔ گناہان صغیرہ و کبیرہ کا مطلب کیا ہے وہ بعد میں بتائیں گے، فی الحال عدالت زائل ہونے والی چیزوں کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز گناہ کبیرہ انجام دیتے ہی عدالت زائل ہو جائے گی، اور دوسری چیز گناہ صغیرہ تکرار کرنے سے عدالت زائل ہوگی، اور تیسری چیز خلاف مروت کوئی کام انجام دے تو عدالت زائل ہوگی۔ اب یہ مروت کیا ہے؟ تو مروت کا مطلب معاشرے کے آداب کی رعایت کرنا، یعنی ہر معاشرے میں ہر شخص کے لیے اپنے معاشرتی اور سماجی مقام اور مرتبے کے لحاظ سے کوئی خاص آداب ہوتے ہیں، اگر ان آداب کی رعایت نہ کرے تو وہ خلاف مروت ہو جائے گا۔ مروت کی رعایت کرنا عدالت کا جز قرار دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں مروت کی رعایت کرنا عدالت کا جز نہیں ہے بلکہ عدالت کی شرط ہے۔ اما شہید نے فرمایا مروت کی رعایت کرنا عدالت کا جز ہے، اگر کسی نے مروت کی رعایت نہیں کی تو اگرچہ تقویٰ ہو پھر بھی عدالت زائل ہو جائے گی۔ یہ مروت کے بارے میں مزید تفصیلات آگے آنے والے ہیں۔ فی الحال مروت کا جو لفظی معنی ہے وہ آداب اجتماعی اور معاشرتی آداب اس شخص کے اپنے مقام مرتبے کے لحاظ سے اور زمان و مکان کے لحاظ سے معاشرتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا اور ان کی رعایت کرنے کا نام ہے مروت۔ اب شہید نے یہاں پہ گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی بات کی، تو گناہان کبیرہ کون سے گناہ ہے اور گناہان صغیرہ کون سے گناہ ہے، اس کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں۔ اب یہاں پہ شہید نے 2 نظریات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا نظریہ جو مشہور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہان کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس کے انجام دینے والے کو قرآن یا سنت میں، قرآن اور حدیث میں واضح طور پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ ان تمام گناہوں کو گناہان کبیرہ کہلاتے ہیں۔ قرآن میں یا حدیث میں واضح طور پر عذاب کی دھمکی ہے، عذاب کے وعدہ ہے، ایسے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ اور گناہان صغیرہ وہ گناہان ہے جس کے گناہ ہونا تو ثابت ہے اما ان کے لیے واضح عذاب کے دھمکی نہیں ہے۔ یہ مشہور فتویٰ ہے۔ اب گناہان کبیرہ کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء نے گناہان کبیرہ کو 7 شمار کیا، بعض نے 70 شمار کیا، اور شہید نے فرمایا گناہان کبیرہ اگر آخر تک گن لے تو تقریباً 700 ہے، 700 گناہان کبیرہ ہے۔ اور یہاں پہ شہید ثانی نے تقریباً 33 گناہوں کا ذکر کیا جو سب سے اہم گناہان کبیرہ ہے۔ یہ ایک نظریہ ہو گیا گناہان کبیرہ و صغیرہ کے بارے میں۔ دوسرا نظریہ علامہ تبریسی کا ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو کتاب مجمع البیان تفسیر کی کتاب کا مؤلف ہے۔ تو صاحب مجمع البیان علامہ تبریسی فرماتے ہیں گناہان سب کے سب کبیرہ ہے، کیونکہ تمام گناہ کا نتیجہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا گناہان کبیرہ شمار ہوگا، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی سب کے سب بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اما صغیرہ اور کبیرہ جو ہے یہ نسبت کے لحاظ سے ہے، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف اگر نسبت دے دے تو ایک کو چھوٹا کہلاتے ہیں، ایک کو بڑا کہلاتے ہیں۔ اور انہوں نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا گناہان صغیرہ کبیرہ کی نسبت ہونے والی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نامحرم کے ساتھ زنا کرے، کسی سے زنا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔
اما اس سے نیچے جو مرتبہ ہے وہ بوسہ لینا، تو بوسہ لینا بھی بذات خود گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا بھی بذات خود گناہ کبیرہ ہے۔ اما بوسہ لینا زنا کی نسبت چھوٹا گناہ شمار ہوگا، گناہ صغیرہ شمار ہوگا۔ اسی طرح خود بوسہ لینا، کسی اجنبی عورت کا بوسہ لینا خود گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے نیچے جو ہے نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، غلط نظروں سے دیکھنا، یہ اس کی نسبت جو ہے بوسہ لینے کی نسبت چھوٹا گناہ شمار ہوگا۔ تو ہر گناہ اپنی جگہ پر گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے سامنے گستاخی ہے، اور لیکن کبیرہ اور صغیرہ آپس میں ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہلا سکتے ہیں، صغیرہ کبیرہ کہلا سکتے ہیں، ورنہ بذات خود تمام گناہ کبیرہ ہے۔ یہ علامہ تبریسی کا نظریہ ہے۔ اب اس بحث میں ہم گناہان کبیرہ کی جو فہرست ہے شہید نے یہاں پہ ذکر کیا، ان کے عبارت میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ فی الحال خلاصہ اتنا کافی ہے، عبارت پڑھیں گے۔ والایمان وہو ہنا الولاء، ایمان شرط ہے، گواہی دینے والا مومن ہونا چاہے، مسلمان ہونے کے علاوہ مومن بھی ہونا چاہے۔ یہاں ایمان کا معنی ایمان خاص ہے، وہو ہنا، وہ ایمان ہونا یہاں کتاب شہادات میں الولاء، ولایت اہل بیت کو ماننے والا ہو، 12 اماموں کو ماننے والا ہو۔ فلا يقبل شہادت غیر الامامی مطلقاً، پس اس شرط کی بنا پر غیر امامی جو شیعہ اثنا عشری کے علاوہ ہو، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب جو دوسرے فرقہ والے اہل سنت والے ہو، یا دوسرے فرقہ والے خود شیعہ ہو لیکن 12 اماموں کو ماننے والا نہ ہو، سب کے سب مطلقاً میں شامل ہے، یعنی مطلقاً غیر امامی کے گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ مقلداً کان ام مستدلاً، اب وہ جو غیر امامی فرقہ والے جو مذہب اختیار کیا ہے وہ تقلیدی مذہب ہو، تقلیدی یعنی اپنے ماں باپ کی وجہ سے وہ اس مذہب میں ہے، خود نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، اس کو کہتے ہیں مقلد، یعنی خاندانی مذہب والا ہے۔ ام مستدلاً، یا ایسا شخص ہے جو خود پڑھا لکھا ہے، استدلال اور تحقیق کے ذریعے سے اپنے اس غیر امامی مذہب کو ماننے والا ہے۔ اب وہ تحقیق تو اگرچہ اس کی غلط ہے، لیکن انسان اشتباہ اور غلطی کے ذریعے سے کسی مذہب کو حق مانتے ہوئے اس کو ماننے والا ہے، تو وہ مستدل شمار ہوگا۔ تو بہرحال جو 12 اماموں کو نہ ماننے والا ہو، چاہے وہ تقلیدی خاندانی مذہب والا ہو یا استدلال اور تحقیق کے ذریعے سے اپنے مذہب کو ماننے والا ہو، جیسے بھی ہو، ان کی گواہی ہمارے مذہب میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ چوتھی شرط۔ 5ویں شرط والعدالت، یعنی گواہ کے شرائط میں سے 5ویں شرط عدالت شرط ہے، گواہ عادل ہونا چاہیے۔ عدالت کی تعریف کرتے ہیں، وہی ہے یہ عدالت ہیئۃ نفسانیۃ راسخۃ، عدالت ایک نفسانی کیفیت ہے، حالت ہے، نفس کی ایک حالت ہے جو مضبوط ہے، راسخہ یعنی مضبوط حالت ہے۔ تبعث علی ملازمت التقوی والمروہ، اور یہ ہیئت نفسانی انسان کو تقوی کے ساتھ ہونے پر ابارتی ہے۔ تبعث یعنی ابارنا، اس کو اندر سے شوق دلانا، تو وہ ہیئت نفسانی انسان کو تقوی کے ساتھ ہونے پر ابارتی ہے، والمروہ اور مروت کی رعایت کرنے پر ابارتی ہے۔ یہ ہے عدالت کی تعریف۔ وَتَزُولُ بِالْكَبِيرَةِ مُطْلَقًا، اب یہاں سے شہید نے عدالت ختم ہونے والی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ عدالت ختم کرنے والی 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو گناہ کبیرہ انجام دیتے ہی عدالت ختم ہو جائے گی، اور دوسری چیز گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے عدالت ختم ہوگی، اور تیسری چیز مروت کی خلاف ورزی سے عدالت ختم ہوگی۔ اب آج تو یہ تمام تینوں چیزوں کے بارے میں تفصیلات ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، فقط کبیرہ کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وَتَزُولُ بِالْكَبِيرَةِ، یعنی وَتَزُولُ الْعَدَالَةُ بِالْكَبِيرَةِ،
عدالت گناہ کبیرہ کی وجہ سے زائل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ مطلقاً یعنی مطلقاً کا مطلب مع الاصرار و عدمہ، چاہے گناہ کبیرہ بار بار انجام دے یا ایک دفعہ انجام دے، مطلقاً گناہ کبیرہ انجام دیتے ہی عدالت ختم ہو جائے گی۔ اب گناہ کبیرہ اور صغیرہ کیا ہے، اس کے بارے میں دو مشہور نظریات یہاں پہ ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے شہید ثانی اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں جو کہ مشہور ہے، اور اس کے بعد آخر میں علامہ تبریسی کا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ وہی اور یہ کبیرہ ما توعد علیہا بخصوصہا فی کتاب او سنتین، گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر دھمکی دی گئی ہے۔ تو وعدہ یعنی برائی کی جو وعدہ ہے اس کو عربی میں وعید کہتے ہیں، وعدہ اچھی چیزوں کا وعدہ دینا، وعید کہتے ہیں برائی کے وعدہ۔ تو وعدہ یعنی جس کے انجام دینے پر خصوصی طور پر دھمکی دی گئی ہے، فی کتاب قرآن کی کسی آیت میں، او سنتین یا کسی حدیث میں، قرآن اور سنت میں جس گناہ کے انجام دینے پر خصوصی طور پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ وہ کتنا ہے، اس کی تعداد کیا ہے؟ وَهِيَ إِلَىٰ 700 أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَىٰ 70 و7، کہتے ہیں کہ گناہان کبیرہ 700 کے نزدیک ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں 700 کے نزدیک ہے، 70 یا 7 ہونے سے، 70 ہونے سے یا 7 ہونے سے۔ تو شہید نے اس عبارت کے ذریعے سے باقی دو نظریات کو ٹکرا دیا، بعض نے 70 ہے کہا، بعض نے کہا گناہ کبیرہ 7 ہے، 7 دانہ ہے۔ تو شہید فرما رہے نہیں، 7 بھی نہیں ہے، 70 بھی نہیں ہے، بلکہ 700 تک ہے گناہ کبیرہ۔ اگر کلن گن لے تو 700 کے نزدیک ہے۔ وہی الی 700 اقرب منہا، ان گناہوں میں سے 700 کے نزدیک ہے، الی 70، 70 سے اور 7 سے، یعنی 70 والا قول بھی درست نہیں ہے اور 7 والا قول بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر ہم گناہان کبیرہ کو گن لے تو تقریباً 700 تک پہنچنے والے ہیں۔ اب یہاں تو 700 پورا گننے کا یہاں کتاب میں محل موضوع نہیں ہے، اس لیے شہید نے تقریباً 33 کی تعداد میں جو اہم گناہان کبیرہ ہے وہ گن لیا ہے۔ وَمِنْهَا الْقَتْلُ وَالرِّبَا وَالزِّنَا وَاللِّوَاطُ وَالْقِيَادَةُ وَالدِّيَاسَةُ وَشُرْبُ الْمُسْكِرِ وَالسِّرْقَةُ۔ اب یہاں سے شہید نے گناہان کبیرہ کو ایک ایک کر کے گننا شروع کیا ہے، اور ان تمام گناہوں پر قرآن یا حدیث میں عذاب کی دھمکی ہے۔ وَمِنْهَا یعنی ان گناہان کبیرہ میں سے القتل، قتل کرنا ہے، آدم کشی، لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارنا گناہان کبیرہ ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں وہ صریح آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، نہیں یہ آیت نہیں ہے، اس سے پہلی آیت ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہاں یہ والی آیت ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی جو سزا ہے وہ آتش دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ بس یہ واضح آیت ہے جس میں قتل کی سزا بیان کیا۔ والربا، اور دوسرا گناہ کبیرہ ربا ہے، ربا سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، اور سود کے بارے میں بہت شدید روایات اور آیات کا ذکر ہوا ہے، اور وہ آیت یہ ہے سورہ فرقان آیت نمبر 68، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، نہیں سورہ آل عمران کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ یہ ربا کے بارے میں آیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے آیات ہیں، اور اس آیت میں واضح طور پر اللہ نے
آگ کی دھمکی دی ہے، واتقوا النار التی، آخر آیت میں فرماتے ہیں اس آگ سے بچو، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے وعدہ دیا گیا۔ تو جو کافروں کے لیے آگ اور آتش کا وعدہ دیا ہے وہ ربا کھانے والوں کے لیے ہے۔ یہ دو گناہ، وہ زنا، اور گناہان کبیرہ میں سے تیسرا زنا ہے۔ زنا کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے، والذین لا یدعون، یہ سورہ فرقان آیت نمبر 68 ہے زنا کے بارے میں، اور 3 گناہوں کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے اس آیت میں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اس آیت میں 3 گناہوں کا ذکر ہے۔ ایک، ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے مصنف شہید ثانی نے پہلے گناہ کے طور پر ذکر کیا، یہ بھی ذکر ہے۔ ولا یزنون، یہ مومن وہ ہے جو زنا نہیں کرتے ہیں، اور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے ہیں، اور جو شرک نہیں کرتے ہیں، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، سب سے پہلے جو ہے وہ جو مومن خاص ہے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا جو خدا کے علاوہ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے ہیں، یعنی شرک اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو شرک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور بے گناہ کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ، اور زنا کرنا بھی، اور جو بھی ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی ان گناہوں کو انجام دے گا، یلقى اثاما، وہ اپنے سزا سے ملاقات کرے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان کے لیے ڈبل عذاب ہوگا۔ بس یہ زنا کے لیے عذاب کی دھمکی ہے۔ اور واللواط، اور گناہان کبیرہ میں سے 5واں یہاں مصنف نے شہید ثانی نے شارح نے ذکر کیا، لواط ہے۔ لواط یعنی جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، اس کو لواط کہتے ہیں، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث، مشہور حدیث ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جامع غلاما جاء یوم القیامہ جنبا، حدیث میں پیغمبر نے فرمایا جو کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے گا قیامت کے دن وہ جنابت کے حالت میں آئے گا، لا ینقیہ ماء الدنیا، دنیا کے سارے پانی اس کو پاک نہیں کرے گا، وغضب اللہ علیہ، خدا اس پر غضب کرے گا، ولعنہ، خدا اس پر لعنت کرے گا، وعد لہ جہنم وساءت مصیرا، اور اس کے لیے جہنم کو تیار کیا اور یہ برا ٹھکانہ ہے، یہ لواط کے لیے سزا۔ والقیادہ والدیاسہ، اور گناہان کبیرہ میں سے ایک قیادت ہے۔ قیادت کا اصلی معنی رہنمائی ہے، جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے وہ بھی قائد کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو قوم کے رہنما بننا یہ تو گناہ کبیرہ نہیں ہے، بلکہ قیادت سے مراد یہاں پہ خاص قیادت ہے کہ زنا کے لیے کسی عورت کو مرد کے پاس لے جانا یا مرد کو عورت کے تک پہنچانا، یہ قیادت مراد ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث مشہور ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من قاود بین رجل و امرأۃ حراما، اور جو بھی کسی مرد اور عورت کے درمیان کسی زنا اور حرام کام کے لیے آپس میں ملائے، حرم اللہ علیہ الجنہ، خدا اس پر جنت کو حرام کر دے گا، ومأواہ جہنم وساءت مصیرا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ قیادت کا مطلب۔ والدیاسہ، اور دیاست بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دیاست اسی قیادت کا ایک حصہ ہے، لیکن قیادت سے بڑھ کر دیاست سب سے برا گناہ ہے، کیونکہ دیاست میں انسان اپنے زوجہ اور اپنے ناموس کے پاس کسی نامحرم مرد کو رہنمائی کر کے لانا، یعنی اپنے ناموس کی جسم فروشی پر کسی کے دلالی کرنے کا نام دیاست ہے، اور یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔
اور اس کے بارے میں بھی پیغمبر نے فرمایا ان الجنت لیوجد ریحھا من مسیرت 500 عام، پیغمبر فرماتے ہیں بے شک جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر قابل درک ہے، یعنی جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری تک انسان احساس کر سکتا ہے۔ ولا یجدها عاق ولا دیوس، اما یہ خوشبو جو عاق والدین ہے، یعنی والدین کی نافرمان ہے، وہ بھی نہیں سن سکے گا اور دیوس بھی نہیں سن سکے گا۔ تو قیل یا رسول اللہ مت دیوس، تو کسی نے پیغمبر سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ دیوس کون ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا قال الذی تزنی امرأته وهو یعلم بها، دیوس وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ اس کی زوجہ زنا کرتی ہے اور اس کو پتہ ہے، وہ جان بوجھ کر جانتے ہوئے اپنی زوجہ کی زنا پر راضی ہے یا دوسروں کو اپنے زوجہ کے ساتھ ملانے کے لیے لانے والا بدبخت ہے، وہ دیوس ہے۔ تو یہ دیاست بھی گناہان کبیرہ میں سے۔ وشرب المسکر، اور گناہان کبیرہ میں سے مسکرات کا پینا، یعنی انسان کو مست کرنے والی چیزیں، شراب ہو یا دوسری جو چیزیں ہیں مثلا چرس ہو، جو انسان کی عقل زائل کرنے والی جو مسکرات ہے ان کا استعمال کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی احادیث میں ذکر ہوا ہے، عذاب کا وعدہ ہوا ہے۔ والسرقہ، اور اسی طرح گناہان کبیرہ میں سے ایک چوری کرنا ہے، چوری بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا لا یزنی الزانی وهو مؤمن ولا یسرق السارق وهو مؤمن، کوئی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا در حالانکہ وہ مومن ہو، مطلب یہ ہے کہ جو زنا کرنے والا ہے حالت زنا میں اس کا ایمان ختم ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ ولا یسرق السارق وهو مؤمن، اور چوری کرنے والا بھی ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرے گا، مطلب چوری کرنے والے کا جو ایمان ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ والقذف والفرار من الذهب، اور گناہان کبیرہ میں سے ایک قذف ہے، قذف کا مطلب یعنی جو پاک دامن عورتیں ہیں یا مرد ہیں ان کی طرف زنا کی نسبت دینا، تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ قذف ہے، قذف بھی گناہان کبیرہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی قرآن میں عذاب کی دھمکی ہے، آیت ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ سورہ نور آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں کی طرف زنا کی نسبت دیتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ بس قذف بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے، کسی پر ناروا تہمت لگانا، اور قرآن کے اور بھی آیات میں قذف کی سزا بھی ذکر ہوا، جو قذف اور کسی کی طرف زنا کی نسبت دینے والا ہے اگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو اسی تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے مارنا ہے، اس کی سزا ہے۔ والفرار من الزحف، اور گناہان کبیرہ میں سے ایک جنگ سے، جہاد شرعی سے بھاگ جانا، یہ بھی گناہان کبیرہ ہے، اور قرآن کے آیات میں اس کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے، جو کافروں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ وشہادت الزور، یہ سب عطف ہے، ومنها القتل والربا والزنا واللواط والقیادہ والدیاسہ وشہادت الزور، وشہادت الزور یعنی جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے والذین لا یشہدون الزور، سورہ فرقان کے آیت نمبر 72 میں، کہ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں مومن حقیقی وہ ہے جو جھوٹی گواہی نہیں دینے والا ہے۔
اور آگے فرماتے ہیں وعقوق الوالدین، اور والدین کا نافرمان ہونا، یعنی ماں باپ کی اطاعت سے خارج ہونا عاق والدین کہلاتے ہیں، اور ماں باپ کو ناراض کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن اور احادیث میں عذاب کا وعدہ ہے۔ والامن من مکر اللہ، اور گناہ کبیرہ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے مکر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ناگہانی پکڑ سے انسان اپنے آپ کو مأمون قرار دے دے، اپنے آپ کو امن میں قرار دے دے، اصلاً اللہ کے عذاب کا فکر ہی نہ ہو، انسان بے خیال ہو کر گناہ کرتے رہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ والیأس من روح اللہ، اور گناہ کبیرہ میں سے ایک اللہ کے رحمت سے نا امید ہونا، یہ دونوں برعکس ہیں۔ ایک تو اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو امن اور بے خیال ہونا، یہ افراد ہے، افراد یعنی حد سے بڑھ جانا، اور اس کا برعکس جو ہے تفرید ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جائے کہ اصلاً اپنی نجات اور اپنے توبہ کی طرف توجہ نہ کرے، اصلاً اپنے آپ کو جہنمی شمار کر کے اللہ کی رحمت سے مکمل مایوس ہونا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے لیے بھی قرآن کی آیت ہے کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے مگر کافر قوم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگی، بس یہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا کفار کی نشانی قرار دیا۔ اس کے بعد گناہان کبیرہ شمار کرتے ہوئے والغصب والغیبت والنمیمہ، شہید فرماتے ہیں گناہان کبیرہ میں سے ایک غصب کرنا، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ والغیبہ، اور کسی مومن کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب ان کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں آیات اور احادیث ہے، اب یہ سارے آیات اور احادیث کا ذکر کرنا درس کی لمبا ہونے کا باعث بنے گا، اس لیے ہم کچھ آیات ذکر کر رہے ہیں جو مختصر ہو، باقی تفصیلات ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَالنَّمِیمَةُ، نمیمہ یعنی سخن چینی کرنا یا چغلخوری کرنا، کہ دو افراد آپس میں ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کے لڑانا، اس کو کہتے ہیں نمیمہ۔ نمیمہ بھی گناہ کبیرہ ہے، چغلخوری کرنا۔ والیمین الفاجرہ، اور جھوٹی قسم کھانا، گناہ کبیرہ میں سے ایک یمین فاجرہ ہے، اور یمین فاجرہ کا دو نام اور دیا ہے، یمین غموس بھی کہتے ہیں اور یمین حالقہ بھی کہتے ہیں، تو جیسے بھی ہو تین نام ہے، یمین فاجرہ، یمین حالقہ، یمین غموس، تینوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی جھوٹ بولے اور اس جھوٹ کی تائید کے لیے قسم بھی کھائے، اللہ اور رسول کا نام لے کر قسم کھائے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وقطیعۃ الرحم، انسان اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقات کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن کے آیات میں واضح اس کے لیے عذاب کا وعدہ دیا، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ یہ سورہ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26 ہے قرآن کی، اور اس آیت میں فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں، مطلب صلہ رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات بڑھانے کا اللہ کا حکم ہے، اور جو رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت واضح آیت ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں، آگ کھانے کے برابر۔
وخیانت الکیل والوزن، اور گناہان کبیرہ میں سے ایک ناپ تول میں خیانت کرنا، جس کو قرآن میں مطففین کہلاتے ہیں، اور سورہ مطففین ایک مکمل سورہ ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا عن الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ناپ تول میں خیانت کا مطلب، مطففین کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں سے جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، خود دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا، اور نماز کو اپنے وقت سے دیر کرنا۔ یہاں حاشیہ والوں نے وضاحت کی ہے، وقت سے مراد یعنی وقت ادا سے دیر کرے۔ ایک تو وقت فضیلت سے دیر کرنا، یہ تو گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن انسان نماز نہ پڑھے اور پورا وقت نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے تو نماز کو جان بوجھ کر نماز کی قضا کرنا گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ والکذب، اور گناہان کبیرہ میں سے ایک جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا۔ عام جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، خصوصاً علی اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخصوصاً اللہ پر جھوٹ باندھنا اور رسول پر جھوٹ باندھنا، یعنی اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، اپنی طرف سے ایک بات جو ہے بنا دے اور اس کو حدیث قرار دے دے یا خدا کی طرف نسبت دے دے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ماہ رمضان میں روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ایک یہی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اللہ اور رسول اور ائمہ پر جھوٹ کی نسبت دے دے تو روزہ بھی باطل ہوگا۔ وَضَرْبُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور گناہان کبیرہ میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق مارے، ظلم کرے کسی پر، بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی وجہ کے کسی کو مارنا، یہ بھی ظلم ہے اور گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا۔ وَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ، اور گواہی کو چھپانا۔ کوئی شخص کسی بات پر گواہ ہے اور اس کو پتہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ گواہی نہ دے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ والرشوۃ، یا والرشوۃ، اور رشوت لینا گناہ کبیرہ ہے۔ رشوت کے بارے میں کتاب قضاوت میں تفصیلات بیان کیا گیا ہے کہ کسی قاضی کو اپنے حق میں قضاوت کرانے کے لیے پیسہ دینا، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ باقی رشوت کی جو اقسام ہے وہ بھی تفصیلات ہے، بہرحال یہاں پہ ذکر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ والسعایۃ الی الظالم، اور گناہان کبیرہ میں سے ایک یہ ہے کہ ظالم کی مدد کرنا اور اس کی چمچے گیری کرنا، کسی ظالم کے دسترس بن کر مظلوموں کو ظالم کے ہاتھ میں پہنچانا، یہ بھی گناہان کبیرہ ہے۔ ومنع الزکوٰۃ، اور کسی پر زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ وتاخیر الحج عن عام الوجوب اختیاراً، اور گناہان کبیرہ میں سے ایک یہ ہے کہ حج کو جس سال واجب ہو گیا انجام دینا تھا انجام نہ دینا، حج کو واجب ہونے والے سال سے جان بوجھ کر دیر کرنا، یعنی مکمل حج نہ کرنا خود گناہ کبیرہ، اور جس سال حج واجب ہوا ہے اسی سال انجام نہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اختیاراً، وہ اپنے مرضی سے تاخیر کرے، کیونکہ کبھی انسان مجبور ہوتا ہے، عذر ہے تو عذر ہو تو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ انسان حج کر سکتا ہے اور اسی سال حج واجب بھی ہو گیا لیکن انسان انجام نہ دینا بھی گناہ ہے۔ والزہار، اور گناہان کبیرہ میں سے ایک زہار ہے۔ زہار انسان اپنے زوجہ کو اپنے محرم عورتوں میں سے کسی ایک کی طرف نسبت دینا زہار کہلاتے ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار ہوتا تھا، اور اسلام نے اس کو انجام دینا گناہ قرار دیا۔ اگر کسی نے انجام دیا تو طلاق تو نہیں ہوگا لیکن کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ زہار پہلے کتاب کفارات میں بیان ہوا۔ وَأَكْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ، اور سور کا گوشت کھانا اور مردار کا گوشت کھانا بھی گناہان کبیرہ ہے۔ والمحاربہ بقطع الطریق، اور گناہان کبیرہ میں سے ایک یہ ہے کہ محاربہ یعنی معاشرے میں دہشت پھیلانا، دہشت گردی جو آج کل کے اصطلاح میں کہلاتے ہیں دہشت گردی، یعنی اسلحہ کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا کے لوگوں کے مال اور جان و ناموس کے لیے خطرہ پیدا کرنا محاربہ کہلاتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن میں واضح سزا بیان ہوا ہے، جن کو پکڑ کے ہاتھ پیر ان کا کاٹنا ہے، اور قیامت کا عذاب تو اپنی جگہ پر ہے لیکن دنیا میں بھی ان کے لیے سزا ہے۔
اور دہشت گردی عام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سزا نہیں ملتی ہے۔ والمحاربہ بقطع الطریق یعنی راستہ روک کر، یعنی جو راستے میں لوٹ مار کرنے والے جو ڈاکو ہے وہ بھی گناہ کبیرہ انجام دینے والے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ان کے لیے بھی شرعی سزا ہے اور قرآن کے آیات میں وعدہ عذاب ہے۔ والسحر اور گناہ کبیرہ میں سے ایک سحر یعنی جادو کرنا، جادو بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ تقریباً 33 گناہ کبیرہ کا ذکر شہید نے اپنی عبارت میں بیان کیا، اور آخر میں وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام گناہ کبیرہ کیوں ہے، للتوعد علی ذلک کلہ، کیونکہ ان تمام گناہوں پر دھمکی دی گئی ہے، عذاب کا وعدہ ہے، اس لیے گناہ کبیرہ ہے۔ وغیرہ یعنی وغیرہ یہ اس پر عطف ہے، یعنی گناہ کبیرہ میں سے منہا کہتے ہوئے کچھ ذکر ہوا، وغیرہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ کبیرہ ہے جو کہ شہید نے پہلے تعداد بھی بیان کیا، 700 گناہ کبیرہ ہے، 700 میں سے صرف 33 کا ذکر یہاں پہ ہوا، باقی تعداد تو آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وقیلا، اب یہاں سے گناہ کبیرہ کے بارے میں دوسرا نظریہ جو علامہ تبریسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ وقیلا الذنوب کلھا کبائر، بعض نے کہا تمام گناہ کبیرہ ہے۔ ونسبہ التبریسی رحمۃ اللہ علیہ فی التفسیر الی اصحابنا مطلقا، اور شیخ تبریسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر مجموع البیان میں اس قول کو ہمارے علماء کی طرف مطلقاً نسبت دی ہے۔ اب یہ مطلقاً بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلقاً، یہ دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ مطلقاً کا مطلب یہ در حال ہے کہ تبریسی نے اس قول کو مطلق رکھا، مطلب یہ ہے کہ یہ قول ہمارے علماء میں سے کس نے کہا اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی کسی عالم کسی قائل کے ساتھ قید نہیں لگایا، بطور مطلق شیخ تبریسی نے اس قول کو ہمارے علماء کی طرف نسبت دی ہے۔ نظراً الی اشتراکھا فی مخالفت امر اللہ و نہیہ، اب یہ سب گناہ کبیرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ تمام گناہ خدا کے امر و نہی کی مخالفت کرنے میں شریک ہے، سارے گناہ جو ہے خدا کی مخالفت ہے اور خدا کے سامنے گستاخی ہے، اس لیے سارے گناہ بڑا گناہ ہے۔ وتسمیۃ بعضھا صغیرا بالاضافۃ الی ما هو اعظم منہ، اور ان میں سے بعض کو چھوٹا نام رکھنا بالاضافۃ الی ما هو اعظم منہ، ان گناہوں کی نسبت سے ہے جو اس سے بڑا ہے، یعنی ہر گناہ ایک دوسرے کی طرف نسبت دے دیں گے تو کچھ گناہ چھوٹے شمار ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے۔ مثال دیتے ہیں کل قبلۃ بالاضافۃ الی الزنا، جس طرح اجنبی عورت کا بوسہ لینا چھوٹا گناہ شمار ہوگا خود زنا کی نسبت۔ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً بِالْإِضَافَةِ إِلَى النَّظْرَةِ، اگرچہ یہ بوسہ لینا خود بذات خود بڑا گناہ ہے، بالاضافۃ الی النظرہ دیکھنے کی طرف نسبت دیتے ہوئے، اگر اجنبی عورت کی طرف فقط دیکھے تو یہ تو چھوٹا گناہ ہوگا، قبلہ بڑا گناہ ہوگا، پھر قبلہ خود چھوٹا ہوگا زنا کی نسبت، بس یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت دیتے ہوئے ایک چھوٹا ایک بڑا شمار کیا جائے گا، لیکن ٹوٹل گناہ اور اللہ کی مخالفت اور نافرمانی کے لحاظ سے سارے گناہ کبیرہ ہے۔ وہکذا، اسی طرح باقی مثالیں آپ لحاظ کرو تو ہر گناہ اپنے ماقبل کی نسبت بڑا ہوگا، اپنے ماں باپ کی نسبت چھوٹا شمار ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔